میں صبح سے بھوکی تھی، پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آنتیں ابھی باہر کو ابل جائیں گی۔ میں چارپائی پر الٹا لیٹ گئی اور اپنا پیٹ زور سے دوپٹے سے باندھ لیا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی تھی، ویسے بھی بڑھنے کی عمر تھی تو اس عمر میں زیادہ ہی کھانا کھانے کو دل مچلتا تھا۔ اس وقت میں 14 سال کی تھی اور مجھ پر ظلم کی انتہا کی جا چکی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو خالی کمرے میں سوائے چارپائی اور ایک پانی کے گھڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر ایک مرتبہ پھر سے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ہمت تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جتنا ممکن ہو سکا شور کر سکتی تھی کر دیا۔ اس کے بعد ہوش نہیں رہا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ کسی نے ہلکے ہلکے میرا چہرہ تھپک کر اٹھایا تو میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ میری چارپائی کے قریب 2 ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے اور ان سے ذرا دور ایک عورت بہت بن ٹھن کر کھڑی تھی، جبکہ مجھے اٹھانے والی 9 عمر لڑکی تھی۔ وہ بھی پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس عورت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سادہ تھی۔ بھوک کی وجہ سے ایک تو سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا، اوپر سے بصارت بھی دھندلا رہی تھی۔ ہونٹ لکڑی کی مانند خشک ہو چکے تھے۔ میں نے گردن گھما کر اس بڑی عمر کی عورت کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، بتا اب کچھ عقل ٹھکانے آئی ہے یا مزید تھوڑے علاج کی ضرورت پڑے گی؟ میری ہمت ختم ہوئی پڑی تھی۔ میں اسے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکی اور واپس غنودگی میں جانے لگی تو اس کی کڑک دار آواز میرے کانوں میں پڑی، بلو جا روٹی لے کر آ اس کے لیے، ایسے ہی مر آ گئی تو ہمارا نقصان ہی ہونا ہے، اور ایسا کرنا گرم دودھ بھی لے کر آنا ہلدی ڈال کر۔ اس کی ٹکورے کر کے اسے سب کچھ برداشت کرنے کی کچھ ہمت ہی دے دیں گے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شام تک بچے گی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں لیکن سب سنائی دے رہا تھا۔ بلو اپنی پائل چھنکاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ وہ عورت وہاں کھڑے دونوں آدمیوں کو ہدایت دینے لگی کہ جب تک بلو اس کو کھانا نہ کھلا دے اسی کمرے میں رہنا ہے تم لوگوں نے، خبردار جو اکیلا چھوڑا، کھانا کھاتے ہی دروازہ بند کر دینا، اس سے باقی بات میں کل کروں گی، امید ہے تب تک ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس کے۔ ساتھ ہی وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میری آنکھوں میں بے بسی سے آنسو ایک باہر کو چھلکا تھا۔ بلو نے سوچا تھا میں کھانا نہیں کھاؤں گی یا اسے زبردستی مجھے کھانا کھلانا پڑے گا، لیکن جیسے ہی وہ کھانا لیے میرے پاس آئی، میں نے جھپٹ کر اس سے ٹرے تھامی اور بڑے بڑے نوالے بنا کر کھانے لگی۔ وہ دونوں آدمی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، شاید انہوں نے کبھی اس طرح ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی لڑکی کو ایسے کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد مجھے واپسی چارپائی پر دھکیل کر بلو نے ان آدمیوں کو اشارہ کیا کہ دروازے کی کنڈی لگا دو۔ وہ جیسے ہی جانے لگی، میں نے تمام ہمت مجتمع کرتے ہوئے اسے پیچھے سے کہا، مجھے جائے نماز چاہیے۔ اس بات پر تینوں نے منہ کھولے کے ساتھ مجھے دیکھا۔ پھر بلو نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ آدمی بھی مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشاروں ہی اشاروں میں کچھ کہا اور پھر دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ میں کھانا کھا کر کچھ حواسوں میں لوٹی تھی، اب گردن گھما گھما کر پورے کمرے کا پھر سے جائزہ لینے لگی۔ بھاگنے کا سوچا مگر کوئی راہ فرار نہ تھی۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھی تھی جب میں نے بلب کی ملکجی سی روشنی میں سامنے دیوار پر ایک سایہ دیکھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے مڑ کر اپنے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس دیوار پر دیکھا تو اب وہاں بھی سایہ غائب تھا۔ میں جلدی سے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشانی سے ادھر ادھر جھانکنے لگی، مگر وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کا سایہ انسانوں سے مشابہت رکھتا ہو۔ مجھے لگا میں اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی وہم ہو گیا ہے۔ بھلا یہاں کون آئے گا؟ ایک کھڑکی ہے، اسے بھی تالا لگا ہوا ہے۔ فارغ بیٹھ کر جب تھک گئی تو اٹھ کر کمرے میں چلنے لگی۔ کمرے میں ایک کونا تھوڑا مختلف تھا، باقی سارے کمرے میں پلستر ہوا تھا، پینٹ بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کونے میں ایک شگاف کی طرح جگہ تھی جہاں سے وہ کچا تھا۔ مٹی دکھائی دے رہی تھی، کوئی اینٹ پلستر یا پینٹ اس جگہ پر نہیں لگا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا اس جگہ کو کیوں ایسے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس جگہ کو ابھی چھوا ہی تھا کہ درد کی تیز ٹیسیں میرے بازو میں اٹھنے لگی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا تو میرے ہاتھ کی ایک انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں کانپ ہی گئی۔ جلدی سے دوپٹہ اتار کر اس جگہ انگلی پر باندھا، پریشانی سے پیچھے ہٹ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا تھا؟ میں کبھی اس کچی جگہ کو دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھ کو۔ میں نے اٹھ کر اس کے قریب جانا چاہا تو ایسے لگا خون بہنے کے ساتھ ساتھ جسم کی ہمت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے بازو میں درد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ویسے ہی چارپائی پر اوندھے منہ لیٹ گئی اور ایک بے بسی بھرا آنسو میری آنکھ سے گرا۔ پتہ نہیں کیسے مگر میں اسی وقت سو گئی اور بڑی ہی گہری نیند میں سوئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو بازو کی درد غائب تھی، مگر اوندھے منہ لیٹنے کی وجہ سے جسم میں درد اٹھ رہا تھا۔ میں نے 2-4 انگڑائیاں لی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور بلو کھانا لیے اندر داخل ہوئی۔ حیرانی سے بولی، انسان ہو یا جن ہو تم؟ میں نے حقارت سے کہا، انسان ہی تھی، مگر تم لوگ رہنے نہیں دینا چاہتے، تبھی تشدد پر تشدد کر رہے ہو۔
اس نے مجھے ایک گھوری سے نوازا، پھر بولی 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اور تم سو رہی ہو۔ میں نے کئی دفعہ اٹھانا بھی چاہا لیکن تم نہیں اٹھی۔ اب کی مرتبہ حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، پھر جلدی سے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا تو وہ زخم کافی حد تک بھر چکا تھا۔ میں نے پھر تصدیق کی خاطر پوچھا، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ میری بات کا برا مناتے ہوئے بولی، میرا تمہارا بھلا کیا مذاق ہے؟ مگر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہوا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے بولی، او بی بی، ایسا لگتا ہے صدیوں سے نہیں سوئی، تبھی ایسی لمبی لمبی نیندیں لیتی پھر رہی ہو۔ میں نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا تو اس نے میرے سامنے رکھ دیا، بولی، آبلہ یہاں نہیں ہے، تبھی تم پر فی الحال تشدد بند ہے، 2-4 دنوں کے لیے شہر سے باہر گئی ہیں، تو بہتر ہے تم اپنا ذہن بنا لو، کیونکہ یہاں آنے والی ہر لڑکی کو وہی کرنا ہوتا ہے جس کے لیے اسے یہاں پر لایا جاتا ہے۔ تم کوئی انوکھی نہیں ہو، تم بھی ہمارے جیسی ہی ہو اور ہمارے جیسا کام ہی کرنا ہے تمہیں، تو اچھا ہے کہ آبلہ کے آنے سے پہلے پہلے ہاں کر لو، ورنہ اگر وہ واپس آ گئی اور تم نہیں مانی تو پھر زندگی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اتنا بول کر اس نے کھانے کی ٹرے رکھی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کی باتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد میری نظر اس کچی جگہ پر پڑی تو میرے دل میں سوال اٹھا، آخر میری انگلی پر چوٹ لگی کیسے تھی؟ وہاں کوئی نوکیلی چیز بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی کیل تھا، پھر شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ یہ دلیل سب سے زیادہ مطمئن کرنے والی تھی، تو میں نے اس سے خود کو مطمئن کر لیا، لیکن میرے اندر ایک بے چینی سی ہونے لگی۔ بہت سوچا آخر کس بات کی بے چینی ہے، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخر یہاں آئے 4 دن ہو چکے تھے مجھے، اور ان 4 دنوں میں بھی ایسی بے چینی ایک مرتبہ نہیں ہوئی جو اب محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے غصہ چڑھنے لگا، شدید غصہ۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئی، چہرے کی رگیں اور پٹھے ایک دم سے تن گئے۔ میں نے غصے کی شدت کو کم کرنے کی خاطر دیوار پر زور زور سے مکے مارنا شروع کیے۔ جیسے جیسے دیوار پر مکے برسا رہی تھی میرا غصہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جب کچھ حالت بہتر ہوئی تو پھر ایک نیا وہم میرے دل میں بیٹھ گیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، سامان سے بھی اور انسانوں سے بھی، لیکن پھر بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل مجھے پر تاک لگائے، مجھے تکنے میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر میری بے چینی، غصہ ایک دم سے دوبارہ ابھر آیا اور میں اونچا اونچا رونے لگی۔ یہ کیفیت بہت بری تھی، بہت زیادہ بری۔ میں نے بلو کو پکارا، مگر یہ کمرہ باقی رہائشی علاقے سے دور ایک کونے پر بنا ہوا تھا۔ مجھے پہلے یہاں سے ایک مرتبہ بھی خوف نہیں آیا تھا، لیکن اب آ رہا تھا۔ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں جتنا اونچا بلو کو پکار سکتی تھی پکارنے لگی۔ کافی دیر بعد بلانے کے بعد بھی وہ نہیں آئی تو میرا گلا بیٹھ گیا۔ میں نے خالی گلاس اٹھا کر دروازے پر مارنا شروع کر دیا، جس سے اچھا خاصا شور ہونے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ہی دوسری جانب مجھے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی، تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے کے اس پار بلو تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے چیخ کر کہا کہ میری رکھوالی کرنے چھوڑا تھا نا تمہیں، اور ان 2 مسٹنڈوں کو یہاں میری جان چلی جائے تم لوگوں کو کیا پرواہ؟ وہ جلدی سے بولی کہ ادھر تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا، تبھی وہ دونوں آدمی اس طرف جھگڑا ختم کروانے گئے تھے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ ایک دم سے رک گئی، پھر طنزیہ نگاہوں سے پوچھا، تمہیں کیوں جان کی پرواہ ہونے لگی؟ تم تو یہی چاہو گی کہ مر جاؤ، اس کام سے تو مرنا بہتر ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا شور کر کے یہ کمرہ سر پر اٹھا لیا تھا؟ میں نے جلدی سے کہا، مجھے اس کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے بے شک بند ہی رکھو لیکن کمرہ بدل دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پچھلے 4 دن سے اسی کمرے میں ہی پڑی ہو، تب تو ڈر نہیں لگا تمہیں، اب ایسا کیوں کر ہونے لگا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں نہیں جانتی، اگر کل تک میں مزید اس کمرے میں رہی تو ضرور جان سے چلی جاؤں گی۔ میں مرنا چاہتی ہوں مگر ایسی خوفناک اور بھیانک موت نہیں جس کا مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بلو کچھ دیر تو کھڑی رہی، پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس کمرے سے باہر لے گئی۔ میں بھی بغیر کسی ہیل و حجت کے اس کے ساتھ چلی آئی۔ جہاں میرا کمرہ تھا اس کے ساتھ ایک کمرہ اور بھی تھا، اس نے اس کا تالا کھول کر مجھے اس میں بند کر دیا۔ یہاں رہو گی اب تم، باقی پانی اور بستر کا انتظام میں کر دیتی ہوں۔ اتنا بول کر اس نے باہر سے کنڈی لگا دی اور لمحہ بلمحہ مجھے اس کے قدم دور جاتے محسوس ہونے لگے۔ میں نے گہرا سانس بھر کر کمرے کو دیکھا تو مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بالکل پہلے کمرے جیسا تھا، اس کی وہ دیوار بھی ویسی تھی جس میں سے تھوڑی مٹی باہر کو جھانک رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے ایک ہی طرز پر بنائے گئے تھے۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں تھوڑا آگے گئی تو مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ حیرانی سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی اور خوش قسمتی یہ تھی کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس پر کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر کھڑکی کا دروازہ کھولا تو اس پر کافی سارے جالے سے لگے ہوئے تھے۔
गर्द भी हटी हुई थी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज करके दरवाज़ा खोला तो सामने एक बाग था। लोहे की छोटी छोटी सलाखों से मुझे वो बाग बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा था। मैंने सर को सलाखों के साथ अच्छी तरह से टका कर इर्द गिर्द देखा तो मुझे एक दरख्त के पास एक लड़की बैठी दिखाई दी, जिसने मेरी जानिब पुश्त की हुई थी और वो घुटनों पर सर दिए हिचकियों समेत रो रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये कौन लड़की है जो इतने सुनसान बाग में तन्हा बैठी रो रही है। पता नहीं बेचारी के साथ क्या बीती है। मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने उसे पुकारा। वो मुझसे करीब ही बैठी थी। मेरे 2-4 मरतबा पुकारने पर उसने अपना सर घुटनों से उठाया और बगैर पीछे मुड़कर मुझे देखे खड़ी होकर उसी समत में आगे बढ़ती चली गई। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने बिल्लो एक मुलाजिम के साथ खड़ी थी, जिसने चारपाई और बिस्तर उठा रखा था। मुलाजिम ने चारपाई अंदर रखी और बिस्तर बिछा कर कमरे की सफाई शुरू कर दी। उसके बाद पानी और गिलास लाकर रख दिया। इस सारे काम में आधा घंटा लग गया। वो चले गए तो मैं बैठकर सोचने लगी कि आखिर वो लड़की थी कौन। शायद इसी कोठे की होगी, जब भी तो यहाँ बैठी थी। पता नहीं ये लोग इंसान भी हैं या नहीं। लड़कियों की मर्जी के बगैर उनसे जो दिल चाहे करवाने की कोशिश करते हैं। जब मैं ये सब कुछ सोच रही थी तभी मेरी खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो सामने उसी लिबास वाली लड़की खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले बाग में बैठकर रो रही थी। मैंने देखा वो लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, फिर इसे क्यों यहाँ पर रखा हुआ है? इसका तो रंग भी काला है। इसके अलावा भी न जाने क्या कुछ मैंने दिल में सोचा। तभी वो लड़की बोली, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं इस कोठे की नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? मैंने बात आगे बढ़ाने की गर्ज से पूछा तो वो चुप कर गई। फिर बोली कि बता दिया तो हजम नहीं होगा तुमसे। खैर, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उसने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर मैंने बिल्कुल भी उसका हाथ नहीं थामा। उसे देखकर मेरे महसूसात बड़े अजीब हो गए थे। वो लड़की अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, बेशक तुम मुझसे दोस्ती ना करो, मगर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। करोगी मेरी मदद? मैंने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं किसी की मदद करने की हालत में हूँ? ये कहकर मैंने ठक से खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उस लड़की से खौफ आ रहा था जो मेरे जिस्म के एक एक हिस्से में समा चुका था। खिड़की बंद करते ही मैंने दोबारा से खोली तो अब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। खिड़की बंद करने और खोलने में मुझे सिर्फ 1-2 सेकंड का ही वक्त लगा था। जब मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो एक सुकून सा पूरे जिस्म में उतर गया। मैं वापस आकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी मेरी नज़र उस दीवार के करीब फर्श पर पड़ी जहाँ थोड़ा सा कोना कच्चा था। उधर नीचे एक जाए नमाज बिछी हुई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो देर से ही सही, बिल्लो ने मेरी बात मानकर मुझे जाए नमाज ला दी। लेकिन जब वो अंदर काम कर रही थी तो तब मैंने उसके पास कोई जाए नमाज नहीं देखी थी। शायद हो और मुझे पता ना चला हो। करीब पड़े घड़े से मैंने वज़ू किया और जाकर जाए नमाज पर खड़ी हो गई। वक्त का तो मुझे कोई इदराक नहीं था, बस खड़े होकर नवाफिलों की नियत कर ली। जैसे ही नफल पढ़ना शुरू किए मेरे सर में दर्द के शदीद धमाके शुरू हो गए। इतना दर्द कि सजदे में गई तो दोबारा उठना मुहाल हो गया। इतना दर्द मेरे सर में कभी भी नहीं हुआ था। जैसे तैसे करके आधे घंटे में सिर्फ 2 नफल ही पढ़ सकी। नफल पढ़कर बिस्तर पर आकर गिर गई। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने आंखें खोलनी चाहिए, मगर जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर बंद कर रखा हो। मैंने बहुत कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि दिमाग गोल गोल भूल भुलैयों की तरह घूमने लगा। अचानक से मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी आ गई और मैं सब जानती थी एक ख्वाब था, लेकिन हकीकत मालूम हो रहा था। मैंने उस रोशनी में कदम रखा तो वो धुंध की तरह बढ़ती चली गई। मैं भी कदम कदम आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक वो रोशनी ख़त्म हो गई और मेरे सामने एक गार सी थी जो मुकम्मल तौर पर मिट्टी की बनी हुई थी। मैंने हैरानी से इर्द गिर्द देखा, लेकिन मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वहाँ सिर्फ वो गार थी जो साफ नजर आ रही थी। मैं उस गार के अंदर चली गई। पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जैसे जैसे अंदर जाती जा रही थी वो अंधेरा छट रहा था। तभी मेरी नज़र उस गार के अंदर डरी सहमी सी लड़की पर पड़ी जो घुटनों पर सर दिए सिसकियां भर रही थी। मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? तो उसने सर उठाकर मुझे देखा। मैं उसे देखते ही सकते में आ गई। मेरे सामने वही बदसूरत और काली सी लड़की बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। वो हाथ मेरी जानिब करके बोली, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जबकि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहती थी तो उल्टे कदमों में वहाँ से वापस पलटी और तेज़ तेज़ भागना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छट गया और मैं उठ बैठी। जागते ही गहरे गहरे सांस लेने लगी। मेरा पूरा बदन पसीने में शराबोर था। वाकई ऐसे लग रहा था गोया मैं भागती हुई यहाँ पहुँची हुई। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ कुछ भी नहीं था।
تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو میرے حواسوں اور دماغ پر بری طرح سے سوار ہو چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھتے ہی چارپائی سے چھلانگ لگائی اور کمرے کے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس سے دور جانا چاہتی تھی مگر وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے ٹرے تھام رکھی تھی، بستر پر ٹرے رکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، کھا لو۔ میں نے سختی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلو کہاں ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، بلو شہر سے باہر گئی ہے تو اس کے علاوہ کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی تمہیں کھانا دینے چلی ہوں، صبح تک ایسے بھوکی بیٹھو گی کیا؟ مجھے اس کی موجودگی وہاں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اگر بلو کے علاوہ کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، میں یہاں کی نہیں ہوں، اس لیے مجھے اجازت بھی نہیں چاہیے، بس تمہاری دوستی میں یہاں تک آ گئی۔ اب آؤ کھانا کھا لو، تمہارے لیے خود آلو کے پراٹھے بنا کر لائی ہوں۔ وہ بہت ہی بے ضرر لگ رہی تھی مگر اندر ہی اندر کہیں مجھے احساس تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، اور بہت بری طرح سے۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو وہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ اس نے میرا بازو تھامنا چاہا تو میں نے پیچھے کر لیا مگر اس نے کلائی پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کھینچا اور چارپائی پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے چھوا تھا تب سے ہی میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو ایسا سیر کر دینے والا ذائقہ کہیں نہیں چکھا تھا۔ کھانا مکمل کرنے تک میں اس کے سحر میں ڈوب چکی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا اس پوری دنیا میں صرف وہی میری واحد ہمدرد ہے، صرف وہی میرا اچھا چاہ سکتی ہے اور کسی کو میری پرواہ نہیں۔ اس کا نام سبینہ تھا۔ مجھے اس کی ہر ادا ہی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے بے اختیار پوچھا، سبینہ دوبارہ کب آؤ گی مجھ سے ملنے؟ اس بات پر وہ کہا لگا کر ہنسی، بولی کہ اب تو میں چاہے جتنی مرتبہ مرضی مل لوں تم سے، تمہاری یہ تشنگی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں تمہارے حواسوں پر بھی سوار ہو چکی ہوں۔ میں نے شرماتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ شاید پہلے میں تم سے ملی تھی مگر تمہیں جانتی نہیں تھی، اس 1 گھنٹے میں جیسے جیسے میں تمہیں جانتی گئی ہوں تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، بس میرا دل چاہ رہا ہے تم میرے پاس ہر وقت رہو۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سبینہ کے جانے کے بعد میں حیرانی سے سوچنے لگی، آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ میں اس حد تک متاثر ہو گئی ہوں؟ کوئی خوبی بھی تو ہو، نہ شکل و صورت نہ ہی آواز، پھر آخر ایسا کیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے مجھے اس سے ایک دم کراہیت محسوس ہوئی اور میں نے سر جھٹک دیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے پسند کروں۔ وہ تو شاید وقتی جذبہ تھا۔ وہ کھانا لائی تھی میرے لیے، مجھ پر جو بھی سحر چھایا تھا وہ سبینہ کے جاتے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور میں واپس اس کے لیے برا سوچنے لگی۔ وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب اگر اس نے مجھ سے کوئی بات وغیرہ کرنے کی کوشش کی تو صاف منع کر دوں گی، مجھ سے بات مت کیا کرو، میں تمہیں نہیں جانتی، نہ ہی مجھے یہاں پر رہنا ہے اور نہ ہی کسی کی ہمدردیاں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں سبینہ کے معاملے میں اتنی سخت کیسے ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر کوئی ڈر سا جاگ جاتا تھا، جیسے وہ میرے آگے چل کر اچھی ثابت ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہاں پر بیچی گئی تھی، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور ماں بہت عرصہ پہلے مر چکی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کی تو ان کی نئی بیوی نے پہلے تو مجھے رکھنے سے انکار کر دیا کہ میں کسی اور کی اولاد نہیں پالوں گی، لیکن ابا کے کہنے پر مجبوراً مجھے رکھنا پڑا۔ خیر بچپن سے ہی مجھ پر بہت ظلم اور زیادتیاں کی گئیں جو میں برداشت کرتی رہی، پھر ان کی اپنی اولاد ہوئی تو یہ ظلم مزید بڑھ گیا۔ ابا کی بھی وفات ہو گئی، اب میں مکمل طور پر سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ میرے سوتیلے بھائی نے دوسرے ملک جانے کی ڈیمانڈ کی کہ وہاں جا کر نوکری کرنا چاہتا ہوں، مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پتہ نہیں کس نے میری ماں کو مشورہ دیا اور وہ مجھے اس کوٹھے پر بیچ کر چلی گئی، جس کے بدلے میں اس نے لاکھوں روپے لیے تھے، اور اب انہی پیسوں سے میرے سوتیلے بھائی کو دوسرے ملک بھجوانا چاہتی تھی۔ یہاں بھی مجھ پر ظلم کیا گیا مگر میں برداشت کرتی چلی گئی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ یہاں سے میں بھاگ جاؤں گی، پھر میری اپنی دنیا ہوگی جہاں مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اب حالات دیکھ کر لگتا تھا کہ جلد یا بدیر میں اس کوٹھے میں ایک طوائف بننے پر حامی بھر ہی لوں گی۔ پوری رات بس یہی سوچے دماغ میں گردش کرتی رہی اور رات آنکھوں میں کٹی۔ اگلی صبح جا کر بلو آئی، میرے لیے ناشتہ لائی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ شہر سے باہر تھی تو اس لیے کھانا نہیں لا سکی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں جانتی ہوں، سبینہ نے بتایا تھا۔ یہ بات تو میں نے اپنے دھیان میں ہی کہی تھی، مگر وہ ہاتھ روک کر پوچھنے لگی کون سبینہ، اور تمہاری کہاں ملاقات ہوئی اس سبینہ سے؟ یہاں مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، مگر میں پرسکون رہی۔ پھر سوچا کہ اچھا ہے اسے سبینہ کا بتا دوں تو کم سے کم یہ اسے یہاں آنے نہیں دے گی، میری جان تو چھوٹے گی نا۔ یہ سوچتے ہی میں نے بتا دیا کہ وہ ادھر باغ میں تھی کل، پھر کل کھانا لائی، بولی کہ تم نہیں آ سکو گی۔
بلو کی شکل مکمل طور پر حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاہٹ میں بولی، چابی کہاں سے آئی اس کے پاس؟ اس تالے کی تو ایک ہی چابی ہے جو میں اپنے ساتھ شہر لے کر گئی تھی۔ پھر کون ہے وہ اور کیوں آئی تھی یہاں پر؟ اس کی بات نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن افسوس میرے پاس اس سوال کا کوئی بھی دوسرا جواب نہیں تھا۔ دیکھنے میں کیسی تھی؟ بلو نے جلدی سے پوچھا تو میں نے سبینہ کا پورا حلیہ دہرا دیا کہ رنگ کالا تھا، نین نقش بھی بھدے تھے، آواز بھی بھاری تھی۔ جیسے جیسے میں سبینہ کا حلیہ بتاتی جا رہی تھی ویسے ہی بلو کا منہ بھی کھلتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولی کہ ایسی تو کوئی لڑکی ہمارے کوٹھے میں نہیں ہے، آبلا تو نوکرانیاں بھی دیکھ کر رکھتی ہیں، تو پھر یہ باہر کی لڑکی اندر کیسے آ گئی؟ اور تو اور اتنی جرت کہ تمہارے کمرے تک پہنچ گئی۔ دیکھو جو بھی ہو اب اس سے دوبارہ مت ملنا، ورنہ تمہارے خود کے لیے ہی اچھا نہیں ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے بھی نہ ہی ہاں کی اور نہ ہی نہ۔ وہ کھانے کے برتن وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور کنڈی کے ساتھ ہی تالا بھی لگا دیا۔ میں ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میری کھڑکی پر زور سے دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی اور اٹھ کر کھڑکی کھولی تو سامنے ہی سبینہ کھڑی تھی۔ میں نے کھڑکی واپس بند کرنا چاہی تو وہ مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، ناراض لگتی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اس کے چھوتے ہی مجھے اپنا آپ کسی مٹی کے مادھو کی طرح لگا۔ میں پھر سے پگھل رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا سبینہ کو میں خود میں سمیٹ لوں۔ اس کا بولنا میرے کانوں پر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کیا بتا رہی تھی بلو کو میرے متعلق؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تو میں نے سوچنا چاہا کہ ابھی کیا بتایا تھا، لیکن حیرت کا مقام یہ تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ابھی میری اور بلو کی کیا بات ہوئی تھی سب کچھ دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ اچھا چلو مت سوچو، میرا ایک کام کرو گی تم؟ اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھام کر پوچھا تو میں بے ساختہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیا تمہیں میں اچھی لگتی ہوں؟ مجھے لگا کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی سب کچھ میرے دماغ سے محو ہو چکا تھا، بس ایک وہی تھی جو میرے دماغ اور ارد گرد کے ماحول پر حاوی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے مجھے ایک ویلوٹ کا تھیلا دیا، کہا کہ رات کو 12 بجے یہ تھیلا کھولنا، اس میں کچھ ایسا ہے جس سے تم میری مدد کر سکتی ہو، بتاؤ کرو گی نا میری مدد؟ ہاں ضرور۔ اب کی مرتبہ میں چپ نہیں رہ سکی۔ پھر وہ بولی، سوچ سمجھ کر کھولنا، ایک مرتبہ تم نے یہ تھیلا کھول لیا تو اس کے بعد تمہیں میری مدد کرنا ہی ہوگی، نہ بھی چاہو تو اگلا کام خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، رات 12 بجے سے پہلے مت کھولنا، میں یہاں کھڑکی پر دستک دے دوں گی، اس دستک پر ہی تھیلا کھولنا، سمجھ رہی ہو؟ میں نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ میرا ہاتھ نرمی سے دباتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میرے جذبات میں پھر سے تبدیلی آ گئی اور میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ جب وہ میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور جیسے ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو سب کچھ واپس پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ الٹا مجھے اس لڑکی سے ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میری نظر اس تھیلے پر پڑی تو میں نے اسے چارپائی پر اچھال دیا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا بڑا عجیب اور مبہم سا تھا۔ میں چارپائی پر دراز ہو گئی اور سبینہ کے متعلق سوچنے لگی۔ جیسے جیسے اس کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی مجھ پر نیند کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلد ہی میری نیند بہت گہری ہو گئی۔ دوبارہ آنکھ میری دستک کی آواز پر کھلی۔ میں نے بوجھل آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تو یہ دستک میری کھڑکی پر ہو رہی تھی۔ اسی وقت میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا کہ سبینہ نے کہا تھا کہ جب کھڑکی کے دروازے پر دستک ہو تو اس وقت تم نے وہ تھیلا کھولنا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے چارپائی پر نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی وہ ویلوٹ کا تھیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ہاتھ میں لیا، ڈوری کھول کر اس میں پڑی چیز باہر نکالی تو وہ ایک شیشہ تھا۔ حیرانی سے شیشے کو چہرے کے قریب کیا تو میرا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا جیسے میں نے سبینہ کی تصویر کو ہاتھ میں تھام رکھا ہے۔ مجھے اس سے بہت کراہیت آئی تو جلدی سے وہ واپس ڈال دیا۔ سوچا پتہ نہیں یہ شیشہ بھیجنے کی کیا وجہ تھی، اب اس سے میں کیا مدد کر سکتی ہوں اس میڈم کی۔ نیند تو میری پوری ہو چکی تھی تو بس ویسے ہی باتیں سوچتے باقی وقت بھی گزر گیا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی مجھے نیند آ گئی۔ تبھی بلو میرے کمرے میں آئی۔ میں کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ اس نے کہا، چلو آبلا واپس آ گئی ہیں، تم سے ملنا چاہتی ہیں اور تمہارا فیصلہ جاننا چاہتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم ہاں کہہ دینا، کیونکہ یہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تم انکار کرو گی تو تب تک اسی کال کوٹڑی جیسے کمرے میں گلتی سڑتی رہو گی، جب تک تمہارا انکار تمہارے اقرار میں نہیں بدل جاتا۔ سن رہی ہو نا؟ بہتر ہے ہاں کہہ دینا۔ اب اٹھو، پھر آبلا نے محفل کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ میں ہنوز لیٹی رہی تو اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور اٹھانا چاہا تو مجھے دیکھ کر وہ چیختی ہوئی پیچھے ہوئی۔ اس کی چیخ پر میری نیند بھی بھگ سے اڑ گئی
اور میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تاکہ مجھے بتا سکے کہ ایسا کیا دیکھ لیا ہے اس نے مجھ میں۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر وہ دونوں آدمی بھی اندر آ گئے، مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رکے۔ پھر ایک آدمی نے میرا ہاتھ پیچھے کر کے پکڑ لیے اور دوسرا مجھ پر بندوق تان کر بولا، کہاں ہے وہ لڑکی اور تم یہاں اس کی جگہ پر کیسے آئی ہو؟ میں نے حیرانی سے ان دونوں آدمیوں کو گھورتے ہوئے پوچھا کہ اندھے تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں ہی ہوں نتاشا، جسے اتنے دنوں سے تم لوگوں نے جانوروں کی طرح ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ بلو تم ہی انہیں بتاؤ۔ مگر بلو خود مجھے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سبینہ نام ہے نا تمہارا؟ مجھے نتاشا نے بتایا تھا۔ بتاؤ کیسے نکالا ہے تم نے اسے یہاں سے؟ اب کی بار مجھے بلو پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ ایسے کیسے مجھے سبینہ سے ملا دیا؟ بھلے سے جو بھی ہو، لیکن مجھ میں اور سبینہ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے بلو ایک ہی دن میں یہ فرق مٹا کر مجھے سبینہ پکار سکتی ہے؟ مگر بلو کی وہی بات تھی۔ میں نے کہا کہ کل سبینہ یہاں آئی تھی، مجھے کسی کی مدد کا کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک تھیلا بھی دیا تھا۔ پھر میں سو گئی۔ رات کو کھڑکی پر دستک ہوئی تو میں نے اس کی بات یاد کرتے ہوئے جیسے ہی تھیلا کھولا تو اس میں سبینہ کی تصویر پڑی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا وہ شیشہ ہے، لیکن وہ تو اس کی تصویر تھی۔ بلو نے پوچھا کہاں ہے وہ تھیلا؟ میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں چونک گئی، چارپائی کے اوپر نیچے ہر جگہ دیکھ لیا، مگر وہ تھیلا مل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بلو نے مجھے غصے سے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اور چارپائی پر پھینک کر ان آدمیوں کو مجھے باندھنے کا کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اچھی طرح سے باندھ کر وہ سب وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ میں چیخ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ مجھے کیوں نہیں پہچان رہے ہو؟ وہ سبینہ تو مجھے جادو کرنے لگتی ہے۔ تم لوگوں پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے جیسا مجھ پر کر دیتی ہے۔ جب بھی وہ میرے ارد گرد ہوتی ہے تو وہ مجھے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی لگتی ہے، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے، ساتھ ہی اس سے کراہیت بھی آتی ہے۔ میں وہیں لیٹے لیٹے عجیب و غریب باتیں سوچنے لگی۔ تبھی میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں دماغ میں آنے والی بات پر غور و فکر کرتی، مجھے لگا جیسے وہاں کمرے میں کوئی کھڑا ہے۔ گردن موڑ کر دیکھا تو میرے سامنے میں ہی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میری زبان ہی گنگ ہو گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کون ہو تم؟ تو وہ زوردار قہقہہ لگا کر بولی، نتاشا، اب سے میں نتاشا ہوں اور تم سبینہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر سے کھلکھلائی۔ جو بات میرے دماغ میں آئی تھی اتنی جلدی حقیقت بن کر میرے سامنے آ جائے گی میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو سبینہ نے مسکراتے ہوئے وہی سرخ تھیلا اپنے کمر کے پیچھے سے نکال کر میرے سامنے کر دیا اور بولی، یہی ڈھونڈ رہی تھی نا تم؟ میں نے وہ تھیلا اس سے جھپٹنا چاہا، مگر پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ کرتب دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ سچ مجھ کوئی جادوگرنی ہی ہے، انسانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس بند کمرے میں میرا دل بے تحاشا گھبرا رہا تھا۔ میں نے مدد طلب نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تو وہ افسوس کرتی ہوئی میرے بالکل قریب آ گئی۔ مجھے اس میں سے بے تحاشا بدبو آ رہی تھی۔ میں اچھل کر پیچھے کو ہوئی تو وہ دھیرے سے بولی، خود کو سبینہ کے روپ اور شکل میں قبول کر لو۔ تم نے تو میری مدد کر دی، اب چاہو تو میں بھی تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ جب تمہیں اس کمرے سے باہر جانا ہو تو مجھے پکارنا، میں آ جاؤں گی۔ تب تک تم سبینہ کے روپ سے لطف اندوز ہو، وہی روپ جس سے تمہیں کراہیت آتی تھی، گن کھاتی تھی تم۔ کاش میں ایسا نہ کرتی، اگر اس روز مجھے دیکھ کر تم نے میرے دل میں بدصورتی کا نہ سوچا ہوتا۔ میں دکھوں کی ماری تھی، مجھے صرف ہمدردی چاہیے تھی، صرف ہمدردی، مگر تم نے میری دوستی کا ہاتھ جھٹک دیا اور میرے متعلق دل میں وہ سب کچھ سوچا جس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ انہی سب باتوں نے مجھے میرے قبیلے سے بھی نکالا تھا، اور یہاں بھی جب تم جیسے انسانوں سے یہی سننے کو ملا تو میں نے تہیہ کر لیا۔ جو بھی ہو، اب میں تمہیں اپنی صورت کا مزہ چکھاؤں گی۔ تم بھی تو جانو بدصورت ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ تمہیں تو اچھی صورت مل گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کالی رنگت اور بھدے نین نقش کا تم مذاق اڑاؤ۔ خیر، سبق تو میں نے تمہیں سکھا ہی دیا ہے، اب اگر میری ضرورت ہو تو پکار لینا، آخر تمہارا احسان ہے مجھ پر۔ تم نے مجھ سے وہ کروا لیا جو میں صرف سوچ سکتی تھی، لیکن دیکھو آج میرے پاس حسین چہرہ ہے۔ اسی وقت مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو دیکھتے ہی دیکھتے سبینہ بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ آنے والی بلو اور ساتھ میں آبلہ تھی۔ آبلہ مجھے دیکھتے ہی کراہت آمیز تاثرات بنانے لگی تو میرے دل پر برچھیاں چل گئیں۔ آخر اس میں میرا کیا قصور؟ کیا میں نے خود اپنی صورت کو ایسا بنایا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے مجھ پر انکشاف ہوا کہ سبینہ پر بھی ایسی ہی اذیت گزری ہوگی، اس میں اس بیچاری کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ پھر میں کوٹھے پر اس طرح قید ہوں، اس کے باوجود میں نے اس کے متعلق یہ سب باتیں سوچی۔
आबला ने सख्ती से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा और चुप करके बैठी रही। वो गुस्से से आगे बढ़ी और मेरे चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर बोली, कहाँ है वो लड़की और तुम उसकी जगह कैसे आई हो, बताओ। मगर मैं चुप रही। जानती थी जितने भी जवाब पेश कर लूँ ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि बात ऐसी थी ही नहीं कि उस पर यकीन किया जा सकता। सो चुप में ही बहती रही थी। आबला ने कूड़ा लेकर मुझ पर लगातार बरसाना शुरू कर दिया, मगर सिवाय चीखों के मेरे मुंह से और कोई लफ्ज़ नहीं निकला। जब मुझे मार मार कर वो थक गई तो कमरे से बाहर जाते वक्त बोली, ऐसी शक्ल के साथ तुम्हें कोठे पर तो हरगिज़ नहीं बिठाऊंगी। यही सोचकर तुमने उस लड़की की मदद की होगी, मगर खैर सारी उम्र यहीं तुम्हारी हड्डियाँ चटखाऊंगी ताकि आइंदा कभी किसी की मदद करने के काबिल ना रह सको। चलो बिल्लो, और हफ्ता भर इसे खाना मत देना। बुलाए इसे जिसने भगाया उसे यहाँ पर। इतना कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई, तो मजबूरन बिल्लो भी उनके पीछे ही ताला लगाती कमरे से निकल गई। मुझ में हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। मैं फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ी सिसक रही थी। रोने के लिए आंसू भी ख़त्म थे। इसी तरह मुझे वहाँ पड़े पड़े काफ़ी देर हो गई। मैंने उठना चाहा तो मुझसे एक ही हाथ की दूरी पर एक छोटा सा गोल शीशा पड़ा था। शायद वो शीशा आबला के कपड़ों से मुझे मारते वक्त टूटकर नीचे गिरा था। हाथ बढ़ाकर मैंने वो शीशा उठाया, लेकिन जैसे ही अपना चेहरा देखा तो मेरी रही सही उम्मीदें भी ख़त्म हो गईं। मैं हकीकतन सबीना के रंगो रूप में थी। मैंने हाथ लगाकर चेहरे का एक एक नक्श टटोला, मगर वहाँ सब कुछ बदला हुआ था। मेरा हसीन चेहरा वाहिद ऐसी चीज़ थी जिस पर मैं गरूर कर सकती थी, या जिसे आईने में देखकर मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाया करती थी। उस हसीन चेहरे की बिना पर ही तो मुझे बेचने के लाखों रुपए मेरी सौतेली माँ को मिले थे। क्या दुख ही मेरी ज़िंदगी में लिखे हैं, ये सोचते हुए मैंने शीशा ज़ोर से मुट्ठी में थाम लिया। कुछ देर बाद दर्द हुई तो हाथ खोला, जो मुकम्मल तौर पर खून में भर चुका था। शीशे को दूर उछालकर मैंने दीवार से टेक लगाई और बेबसी से घुटनों पर सर रखकर रोने लगी, मगर आंसू नहीं बह रहे थे। आज मेरा दिल रो रहा था, जिसे मैं चुप करवाने की सक्कत भी नहीं रखती थी। इसी तरह बैठे बैठे न जाने कब मुझ पर गनूदगी तारी हो गई। आंख खुली तो पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थीं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, वो भी नहीं जिस पर मैं गरूर किया करती थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो पानी वाला घड़ा नजर आया। बमुश्किल उठकर पानी पिया, फिर वज़ू बनाकर जाए नमाज पर आ बैठी। कुछ भी पढ़ने के बजाय मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और हिचकियों से रोने लगी। मेरे आंसू जाए नमाज पर गिरे तो मेरे गिर्द एक तरह से धुआं छाने लगा। मैंने चौकन्ना होकर देखा, मगर वहाँ कहीं भी आग नहीं लगी थी, अलबत्ता धुआं बढ़ता जा रहा था। मुझे शदीद खांसी का दौरा पड़ गया। कुछ देर बाद खांसी रुकी तो देखा मेरी चारपाई पर एक बारिश बुजुर्ग बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग को देखकर मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चिल्लाना चाहा तो वो धीमी आवाज़ में बोले, बेटी चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, बताओ क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। मैं समझ रही थी कि वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन इस बात का यकीन भी कर लेना चाहती थी। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी जब वो बुज़ुर्ग अपने साबका लहजे में बोले, सही समझ रही हो, इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हें यहाँ तड़पता देखा तो मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सका। ये मेरी जगह है, मैं यहाँ हज़ारों सालों से मुकीम हूँ। ये कच्ची जगह देख रही हो, यही मेरा ठिकाना है। मैंने तुम्हारी और उस बच्ची की सारी गुफ्तगू सुनी और जो हुआ वो सब कुछ देखा भी था। खैर ये तो तुम दोनों ही बेहतर समझ सकती हो कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं, लेकिन अब तुम्हारे आंसू मेरी जाए नमाज पर बहे तो मुझे लगा कि ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा अगर मैं खल्क़े खुदा की खिदमत ही ना कर सकूं तो। अब बताओ क्या चाहती हो, तुम्हें अपना आप वापस चाहिए या जो भी तुम कहो, मैं हाजिर हूँ। मुझे वाकई में लगा कि अब मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो बोल उठे, सबीना मेरी ही बेटी है, मैं भी तुम्हारा कसूरवार हूँ। अगर अपनी बेटी का साथ दिया होता तो आज तुम इस तरह ना होती। बुजुर्ग की इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने जल्दी से पूछा, क्या मतलब है आपका? तो वो बोले कि हमारे कबीले में वही माना जाता है जो सरदार कहते, और बदकिस्मती से मैं अपने कबीले का सरदार ही हूँ। मुझे ये सुनकर पहले से ज़्यादा बड़ा झटका लगा। वो मुसलसल बोल रहे थे, हमारे कबीले में सभी लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सबीना को किसी इंसान ने अपने चिल्ले वगैरह के लिए अपने कब्जे में कर लिया। हमने बहुत कोशिश करके उसे वहाँ से बचा तो लिया, लेकिन उसकी शक्लो सूरत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, क्योंकि उस आमिल ने उससे कुछ शैतानी काम भी करवाए थे जो ना चाहते हुए भी उसे करने पड़े। मेरे कबीले वालों को ऐसी बदसूरत सरदार की बेटी किसी तौर पर भी कबूल नहीं थी। वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, जिसकी वजह से ये परेशान रहती थी। बिलाखिर सब कबीले के लोगों ने फ़ैसला किया कि हम सबीना को अपने साथ नहीं रखना चाहते। एक तो उसकी शक्लो सूरत हमसे मेल नहीं खाती,
दूसरा ये एक हिंदू आमिल के पास रह कर आई है, जिससे उसने ना जाने कैसे शैतानी काम करवाए हैं। मेरी बच्ची बेकसूर थी, मगर कबीले के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए उसे वहाँ से बेदखल कर दिया गया। उस रोज़ वो बाग में बैठी इसी बात पर गमज़दा थी, तो उसे तुम मिली तो ये बहुत खुश हुई, मगर तुम्हारे ख़यालात जानकर उसकी अन्ना को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। उस हिंदू आमिल के साथ रहते हुए उसने कोई अमल करके वो शीशा बनाया था, जिसे देखते ही तुम्हारी शक्ल तब्दील होकर उसके पास चली गई और उसकी शक्ल तुम्हारे पास आ गई। ये उसका बदला था। वो बेकसूर होते हुए भी सबके उताब का निशाना बन रही थी। खैर, मैं उसे समझा दूंगा। तुम बस ये बताओ कि सिर्फ तुम्हें अपनी सूरत वापस चाहिए या सबीना को कोई सज़ा भी देना चाहती हो। मैं उस बुज़ुर्ग की बातें सुनकर जितना हैरान होती कम थी। उसी वक्त वहाँ सबीना भी आ गई। वो दुखी लग रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर सरदार ने उसे चुप करवा दिया और बोले, नहीं सबीना, अब अगर तुम बोली तो ये किस्सा मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। तुमने अपने कबीले वालों का बदला इस बच्ची से लेकर अच्छा नहीं किया। वो तो पहले ही दुखों में घिरी हुई है। मैंने सरदार की बात सुनी तो फैसला करते हुए उठ खड़ी हुई और कहा कि मुझे अपनी शक्लो सूरत वापस नहीं चाहिए, बस यहाँ से निकलकर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अकेली हूँ। अगर मुझे अपनी शक्लो सूरत वापस मिल गई तो हर रोज़ मेरे साथ वही होगा जो मेरी सौतेली माँ ने किया। ऐसी सूरत के साथ मेरा जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। बस मुझे यहाँ से निकाल दें। ये शक्ल काबिल कबूल है, मगर मैं गुनाह की ज़िंदगी जी कर अपने दिल को ऐसा स्याह नहीं बनाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर सबीना रोने लगी। मैंने उसे चुप करवा दिया और गले लगाकर उससे दोस्ती कर ली। आज इस बात को बहुत साल गुजर चुके हैं। मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं एक अलग अपने घर में रहती हूँ। सुबह सवेरे काम पर निकलती हूँ, दोपहर तक लौट जाती हूँ। इतनी ज़्यादा ज़िंदगी गुजरने के बावजूद बड़े सुकून में हूँ। उधर सपीना की भी शादी हो चुकी है। उसके कबीले वालों ने उसे कबूल कर लिया है। मुझे लगता है मुझ जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए था। कोठे में होने के बावजूद मैं कैसे गरूर कर सकती हूँ भला। जिस शक्ल से मैंने कराहियत खाई थी, आज उसी के साथ जीते हुए 20 साल गुजर चुके हैं और मेरी ज़िंदगी में सुकून के अलावा मुझे सबक भी मिल गया है कि जो है उस पर इतराने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर उरूज को ज़वाल है। लेकिन उस रोज़ के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में है। कोई गरूर नहीं, कोई दुनियावी डर मेरे साथ नहीं। हाँ, लेकिन सबीना और उसके वालिद का साथ आज भी